बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर पर मेरिट ऑनलाइन क्लासेस में आपको स्टूडेंट्स खुशामदीद कहते हैं। तो सेकेंड ईयर हम लोग का जो अल्हम्दुलिल्लाह जो राउंड 2 था उसके एग्ज़ाम्स भी हो गए थे। तो अब जो है हमारा जो राउंड 3 है वो स्टार्ट होने चला है। तो आप लोगों ने अब इसमें करना है कि आप लोगों ने जितने भी मैं आपको क्वेश्चन दूँगी, जो भी काम दूँगी, वो आप लोगों ने उसको हर सूरत में याद करना है। ठीक है। तो हमारा जो राउंड 3 का सिलेबस है वो हमारा है यूनिट नंबर 6, 7 और 8, क्योंकि हम लोग जो है वो पिछले राउंड में 4, 5 कर चुके थे। आपका जो हमारा है जी वो है यूनिट नंबर 6, 7 और 8। तो स्टूडेंट्स, सिलेबस के साथ साथ मैं आप लोग के साथ ये है कि आपको पता भी है, लेकिन उसके बावजूद मैं आप लोग के साथ जो आपका स्मार्ट सिलेबस है वो शेयर करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये आप लोग का स्मार्ट सिलेबस है कि इसके मुताबिक आपसे एग्ज़ाम्स में पेपर्स आएंगे। तो ये पे आप लोग का यूनिट 1 है, यूनिट 2 है, अभी आपके पास यूनिट नंबर 3 है, 4 है, 5 है, और ये आपका यूनिट नंबर 6 है। तो हमारा जो आज हम लोग वैसे जो स्टार्ट करेंगे वो हम लोग यूनिट नंबर 6 करेंगे। ये देखिए, यूनिट नंबर 6 में आपके पास चीज़ें मौजूद हैं कि आपने कौन कौन सी चीज़ें जो है वो करनी है। जैसे सकाफ़त की तारीफ़ है, सकाफ़त की अहमियत है, सकाफ़त का सकाफ़ती विरसा, अहम मकामात है, पाकिस्तानी सकाफ़त की मुश्तरका खसूसियात और ख़वातीन की पाकिस्तान की सियासी और माशरती सरगर्मियों में शिरकत। ठीक है। तो ये हमारा टोटल जो है ये हमारा सारा सिलेबस है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। ये सिलेबस हमारा है और इसी के मुताबिक जो है आपके जो आगे भी क्वेश्चन वो भी बनेंगे और आप लोगों के पेपर्स भी इसी में से आएगा। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स अपना यूनिट नंबर 6। जी स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है अपना यूनिट नंबर 6 जो है वो स्टार्ट करते हैं। हमारा यूनिट नंबर 6 है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की सकाफत यानी कल्चर के बारे में। सबसे पहले कहते हैं सकाफत की तारीफ़। अब सकाफत की तारीफ़ जो है उससे इनकार मुमकिन नहीं है, और इंसानी माशरे का जो वजूद है और उसकी जो तरक्की है स्टूडेंट्स, वो सकाफत की ही बुनियाद पर होती है। और सकाफत ही वो बुनियादी शय है जिससे हम इंसान और हैवान में तमीज़ कर सकते हैं। ठीक है। हम लोगों ने इसके बारे में पहले भी डिटेल से पढ़ा था। अब जो मुख्तलिफ माहिर इमरानियात है जो इससे ताल्लुक़ रखते हैं, उनमें सबसे पहले हम जो देखते हैं उसमें लेनन कहते हैं सकाफत एक माशरती विरसा है जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल को इनफरादी और इज्तिमाई तजर्बात से मुंतकिल होता रहता है। सेकंड नंबर पे कहते हैं टेलर कहते हैं सकाफत से मुराद वो तमाम अशकाल हैं जो इल्म, अकीदा, फ़न, इखलाक, कानून, दस्तूर और दूसरी सलाहियतों और आदात से माशरे को तवील वक्त में हासिल होती हैं। इसके अलावा अगर हम इन तारीफ़ों को रखते हैं तो हम इस बात पर पहुँचते हैं कि सकाफत ज़िंदगी में जितने भी पेश आने वाले जो मुख्तलिफ सरगर्मियाँ हैं जो है उनको एक खाक के नमूने और उनका एक खाका है, नमूना और तरीका है जिस पर माशरा अमल पैरा होता है और इसे एक से दूसरी जो नस्ल है उसमें मुंतकिल करता है। सकाफत जो है वो इनफरादी नहीं बल्कि एक इज्तिमाई अमल है, यानी किसी एक बंदे की नहीं है बल्कि ये मुश्तरका है, ये एक इज्तिमाई अमल है। लिहाजा इज्तिमाई इंसानी बर्ताव और जो इसकी रोज़मर्रा ज़िंदगी को एक मजमूए की शक्ल में हम सकाफत कह सकते हैं। इसलिए दुनिया के जो मुख्तलिफ खितों में जितने भी बासी हैं एक जैसे रवैयों और अमूमी अखलाक के बारे, यानी मुख्तलिफ खितों में वहाँ के बासी जो होते हैं वो एक जैसी रवैये, अखलाक और अमूमी मामलात के मालिक होते हैं कि वो जो है इज्तिमाई इनफरादी नहीं है बल्कि एक इज्तिमाई अमल है। और अब ये तो हम लोगों ने सकाफत के बारे में पढ़ा था। अब कहते हैं सकाफत की अहमियत कि माशरे की जो ज़्यादातर जो सकाफती इक़दार हैं अफराद अपने आबा व अजदाद से विरासत में पाते हैं। ये इनहेरिटेड है कि माशरे में जो भी सकाफत होती है, जो भी उसके जो चीज़ें होती हैं, वो लोग जो है वो ज़्यादातर अपने आबा व अजदाद से विरासत में पाते हैं। कुछ जो होते हैं उसको अगर ज़रूरत होती है तो जदीद ज़रूरत के मुताबिक जो है ख़ुद से वो उसको वज़ा कर लेते हैं, और कुछ जो होती हैं वो दूसरे माशरों से हम
مستعار یعنی ادھار اس سے ہم لوگ لے لیتے ہیں۔ اب سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ ثقافت ارتقا پذیر ہے، یعنی یہ کسی ایک جگہ یہ بنی رہتی، یہ یکسانیت کا شکار نہیں ہوتی ہے۔ تبدیلی جو ہوتی ہے وہ اس کا خاص جز ہے، یعنی ثقافت جو ہے وہ بالکل ایک جیسی رہ نہیں سکتی، بلکہ اس میں تبدیلی جو ہے نا وہ سب سے ضروری ہے۔ لیکن تبدیلی وہ ہونی چاہیے کہ جو اس ثقافت کے مزاج سے ملتی ہو، یعنی ثقافت جو ہے کو اس ثقافت کو وہ پسند ہو، اس کے مزاج سے اس کا لگاؤ ہو۔ اگر اجنبی اور غیر مانوس رویے ہوں گے تو ایک جو ثقافت ہوتی ہے ان کو قبول نہیں کرتی ہے، کہ جو اس سے ریلیٹڈ چیز ہوتی ہے، جو اس کے ساتھ وہ چیز اگر ہے تو اس کو اڈاپٹ کر لے گی، لیکن کوئی اگر چیز غیر مانوس ہوگی، اجنبی ہوگی تو اس کو قبول نہیں کرے گی۔ اور کچھ ایسی تبدیلیاں بھی ہوتی ہیں اس کر لیتی ہے جو کہ وہ رویے اور اقدار جو اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں وہ ٹھیک ہے وہ اس کے مزاج کے پہلے خلاف نہیں، لیکن اس میں کچھ تبدیلیاں کر کے اسے وہ اپنے مزاج کے مطابق کر لیتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ثقافت جو ہے وہ بیٹا ایک جو ہے سال یا ایک مہینے میں نہیں بدلتی، بلکہ یہ ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہوتی رہتی ہے۔ اور جو ہے اس کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ ضرورت پڑنے پر یہ کیا کرتی ہے کہ نئے عناصر کا بھی اضافہ کرتی ہے اور اپنا رشتہ جو ہے وہ ماضی کے ساتھ برقرار رکھتی ہے، کیونکہ ماضی کے بغیر ثقافت کو زندہ نہیں رکھا جا سکتا۔ کہ ہم لوگوں میں بہت سی ایسی عادتیں ہوتی ہیں جو ہم ہمارے آباء و اجداد سے جو ہمارے ساتھ چلتی آ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ثقافت جو ہے بدلتے ہوئے حالات میں انسان کو ذہنی طور پر بہت تیز بنا دیتی ہے، اور انسان جو ہوتا ہے نا وہ پھر کیا کرتا ہے کہ جو جب جدید ضروریات ہوتی ہیں تو ان کے مطابق تبدیلیوں کو برداشت بھی کرتا ہے اور خود کو ایک نئے سانچے میں ایک نئی چیز میں ڈالنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ کیونکہ در حقیقت اگر دیکھا جائے تو ثقافت کیا ہے؟ اپنی تبدیلیوں کے ارتقاء کا نام ہے، کہ اسی کے اندر مختلف تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ ثقافت کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک مادی ثقافت ہوتی ہے اور ایک غیر مادی۔ تو مادی ثقافت ہمارے پاس سب سے چیز پہلے کیا آ جاتی ہے؟ مادی ثقافت میں کیا ہوتا ہے کہ انسانی ضرورت کے عوامل اور اشیاء شامل ہوتی ہیں، جیسے گھر، سڑک اور گاڑی اور ریڈیو سیٹ وغیرہ، یہ اپنے ماحول کو کنٹرول کرتے اور اپنی زندگی کو آرام دہ بناتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آ جاتی ہے ہمارے پاس غیر مادی۔ غیر مادی وہ ثقافت جسے ہم غیر مادی چیزوں کا ذکر کرتے ہیں، اور ان میں کیا چیز آتی ہے؟ ان میں ہم جسم سے زیادہ روح کو اہمیت دیتے ہیں۔ کوئی مذہب ہے، فن ہے، خیالات ہے، دستور، اقدار، علم اور تہوار ہوا ہے۔ جیسے کوئی تہوار ہوتا ہے، عید آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب عید آتی ہوئی تو کسی کو نہیں نظر آتی، لیکن اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ وہ ظاہری شکل میں تو نہیں ہے لیکن ہم اس کو فیل تو کرتے ہیں، وہ ایک تہوار کے طور پر ہم اس کو مناتے ہیں۔ اب جو لاسٹ میں بات ہے کہ ثقافت جو ہے نا پوری دنیا کی جو ہے اس کو ہم انسانی ثقافت کہتے ہیں۔ اس ثقافت میں دنیا کے تمام انسان شامل ہیں۔ ہماری وہ اقدار جو آفاقی درجات رکھتی ہیں، اس لیے جہاں ظلم و بربریت ہوتی ہے وہاں پر اس کی مذمت کی جاتی ہے، اور جہاں پر ضرورت اگر محسوس ہوتی ہے تو دوسروں کی مدد کو بھی آ جاتے ہیں۔ اچھا، ہم پوری دنیا کی جو ثقافت ہے اسے جو ہے ایک مکمل ثقافت نہیں کہہ سکتے، کیونکہ مکمل ثقافت جو ہوتی ہے وہ ایک چھوٹے سے خطے میں جنم لیتی ہے، وہاں کے تقاضوں کے مطابق خود کو ڈھالتی ہے۔ اس لیے دنیا کی ثقافت کے ساتھ ساتھ ہر براعظم کہیں پہ بھی آپ چلے جائیں گے تو ہر براعظم کی اپنی اپنی ثقافت ہے، اور ایشیائی اپنی ثقافت کی وجہ سے پوری دنیا میں پہچانے جاتے ہیں۔ پھر ہر ملک کی اپنی ثقافت ہے، پاکستان کی بھی اپنی ایک منفرد ثقافت ہے۔ یہ ثقافت پاکستان کے وجود میں آنے سے بہت پہلے وجود میں آ چکی تھی۔ یہاں پر یہ اسٹوڈنٹس آج ہم لوگوں نے ثقافت اور اس کی اہمیت کے بارے میں پڑھا کہ ثقافت کیا چیز ہوتی ہے۔ مختلف ماہرین عمرانیات جو ہیں اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ ثقافت کیا چیز ہوتی ہے، اس کے بعد اس کی امپورٹنس کے بارے میں پڑھا کہ یہ ارتقاء پذیر ہوتی ہے، یہ ایک جگہ پر نہیں رہ سکتی، یہ مختلف غیر مانوس رویوں اقدار کو ایک دم سے قبول نہیں کرتی، آہستہ آہستہ جو اس کو ضرورت ہوتا ہے اس کو اپنے مزاج کے مطابق ڈھال لیتی ہے،
اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے نا کہ ثقافت ایک مہینے یا ایک سال میں نہیں بلتی، بلکہ یہ ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہوتی ہے۔ اور اس جو ثقافت کے بارے میں یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ در حقیقت اپنی تبدیلیوں کے ارتقاء کا نام ہے۔ ہم ثقافت کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک مادی، غیر مادی۔ مادی ثقافت جو ہوتی ہے اس میں وہ آپ کی وہ مادی چیزیں ہیں جن کو آپ چھو سکتے ہیں، جیسے گھر، سڑک، گاڑی وغیرہ، جتنی بھی چیزیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن غیر مادی وہ ہوتی ہے جن کا تعلق آپ کے جسم کی بجائے روح سے ہوتا ہے، آپ اس کو فیل کرتے ہیں۔ جس سے میں نے آپ کو اگزامپل دی نا، عید آتی ہے، عید کا تہوار آتا ہے تو وہ ہمیں آتا ہوا نظر نہیں آتا، لیکن وہ ہماری فیلنگز ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ یہ ہے کہ ثقافت پوری دنیا کی جو ہوتی ہے اسے ہم انسانی ثقافت کہتے ہیں۔ یہ تمام انسان جو ہے وہ کہیں پر بھی کوئی مسئلہ ہوگا تو وہ ظلم و بربریت کی مذمت بھی کریں گے، لیکن ہم جو ثقافت ہے پوری دنیا کی اس کو ہم مکمل ثقافت نہیں کہتے، کیونکہ ثقافت جو ہوتی ہے وہ ایک چھوٹے سے خطے میں جنم لیتی ہے، وہیں پر وہ پروان چڑھتی ہے اور خود کو نئے سانچے میں ڈھالتی ہے۔ یعنی ہر براعظم جو ہوتا ہے اس کی اپنی ثقافت ہوتی ہے، اور ہم ایشیائی جو ہیں وہ اپنی ثقافت کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہیں پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں۔ جیسے ہمارے پاس گندھارا کی اور ہڑپا کی اور موہنجو کی جو ہماری جو ہے وہ وادی سندھ کی اور گندھارا کی دو تہذیبیں ہمارے پاس بہت زیادہ مشہور گزری ہیں۔ تو پاکستانی جو ہے کہ جو ثقافت ہے وہ تمام سے منفرد ہے، کیونکہ پاکستانی کلچر جو ہے وہ مکس کلچر ہے، یہ بہت سی ثقافتوں کا ایک نچوڑ ہے۔ تو اب یہاں بھی کہتے ہیں نا کہ یہ ثقافت جو ہے پاکستان کی جو ثقافت تھی وہ پاکستان کے بننے سے پہلے بہت پہلے وجود میں آ چکی تھی۔ تو سیکنڈ ایئر آپ لوگوں نے جو آپ لوگوں کا کوشچن ہے کہ ثقافت کی تعریف بیان کریں، اس کو اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی اہمیت ہے اس کے بارے میں بھی آپ لوگوں نے جو کوشچنز ہیں ان کو لازمی یاد کرنا ہے، اور اپنا نیکسٹ جو آپ کا پیپر آئے اس کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیکنڈ ایئر ڈائمنڈ والے بچے ہیں ان کے لیے میں علیحدہ سے لیکچر بھیجوں گی، انہوں نے اپنا لیکچر دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، اسی میں ہوگا لیکن وہ دوسرا ہوگا۔ ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس، اللہ حافظ۔